والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجلس اور پروگرام کے ضابطے کے مطابق میں کوشش یہی کروں گا کہ 5-7 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں، لیکن طالب علم ہوں، ایک آدھ مجھے پیسہ ہو گیا گھنٹی میں چلا پورا کرنا پڑتا ہے نا. طالب علم اس کے نام طالب علم ہے نا. آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حالت دیکھ رہے ہیں. 4 لاٹھیوں کا سہارا لے کر آپ کے درمیان پہنچا ہوں. حاجی علی صاحب کی محبت، ان کا تعلق میں انکار نہیں کر سکا، میں نہیں آؤں گا. تو میں اس وقت سنگی بنیاد میں آیا تھا اور اب 5-6 سال بعد میری آج حاضری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اور ہم سب یہاں سے جو سبق ہمیں امین بھائی نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ کر دوبارہ یاد دلایا ہے، تازہ کیا ہے. معلوم تو سب کو ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب. جب بات بار بار کہی جاتی ہے تو بات دل میں جمتی ہے، جب جمتی ہے تو پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ عام قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے شعر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے. تو ہم جتنے بھی شرکا ہیں، اور انیس بھائی تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں، مزید ان سے اور ان کے صاحبزادوں سے اس تحریک کو عام کرنے کی بات کروں گا کہ یہاں سے یہ فکر لے کے جائیں، یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں. جو سبق ان کلمات کی روشنی میں 7-8 بچیوں نے بار بار اس کو اپنے اپنے انداز میں دہرایا ہے، اسے اپنی زندگی کا حفظ جان بنا لیں. یہی آج کی اس مجلس کا اور اس ادارے کا یہی ایک پیغام ہے، ہمارے لیے یہی ایک پیغام ہے، یہی دعوت فکر ہے اور یہی دعوت عمل ہے. لوگوں، ساری دنیا کا مالک، ساری دنیا کا خالق اللہ ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں جس کو ہم دہراتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب کا مالک. اس دنیا کا مالک بھی کوئی ہے. اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے عمل سے جوڑا. وہ بھوکے کا بغیر کھانے کے پیٹ بھرنے پر قادر ہے، وہ پیاسے کا بغیر پانی کے پیاس بجھانے پر قادر ہے، وہ بیمار کو بغیر دوا کے صحت دینے پر قادر ہے. لیکن اس نے دنیا کا نظام و دستور یہ بنایا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، اور بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو. جو بھی تمہیں ضروریات زندگی تمہیں جس کی ضرورت ہے اس نے حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں. اسے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو محروم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو دارالعمل بنایا ہے، اور جس کے صدقے میں اس دنیا کو قائم فرمایا. وہی مہینہ چل بھی رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے، جن کے صدقے میں اللہ ساری دنیا بنا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اس کے صدقے میں دنیا بنا رہا ہے، ان سے بھی عمل کروا رہا ہے جن کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھائیں، ادھر دعا مانگیں، دعا ختم ہونے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کو بھی عمل کے میدان میں اللہ نے بھیجا اور فرما دیا قیامت تک آنے والے انسانوں سے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے سب سے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تفصیل میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، اہل علم کی مجلس ہے۔ ہمیں چاہیے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سیرت ہے قرآن کریم، پہلی سیرت قرآن کریم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا صحابہ نے، اے عائشہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی باہر کی دونوں زندگیوں کی گواہ ہیں، آپ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اے لوگوں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیرت قرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سیرت آپ کی قولی اور عملی زندگی ہے، جس کو آپ نے بھی فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنتی، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی رائے راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ سبق پھر پڑھنا ہے صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام قوموں کی۔ آج ہماری زندگیوں میں سے اللہ ایک مسلمان اور جھوٹ بولے، ایک مسلمان اور چوری کرے، ایک مسلمان اور زنا کرے، ایک مسلمان اور دھوکہ دے، ایک مسلمان اور امانت میں خیانت کرے، ایک مسلمان حقوق و لباس میں کوتاہی کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ اور اس بات کی ہے کہ ہماری مسجد گھر گھر تعلیم قرآن کے حلقے لگنے چاہیے، سیرت پاک کی تعلیم کے حلقے لگنے چاہیے، ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں انہیں سننا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ جو کرے گا وہ پالے گا، اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے غفلت کی زندگی گزارتا رہے گا وہ محروم ہے۔ میں بات اپنے بیانات میں روزانہ کہتا ہوں، غافل قوموں کے مقدر میں ہم صرف یہ سوچ کے نہ بیٹھے رہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، ہم تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہم تو مومن ہیں، سب سے سر بلند ہیں۔ نہیں، جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ مقام اور وہ منصب نہیں ملے گا۔ غافل قوموں کے مقدر میں سوائے تباہی، بربادی، ہلاکت کے اور کچھ نہیں، اور یہ شعر ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پکار پکار کر ہم سے کہہ رہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے مردہ دلوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہم سے کہہ رہے ہیں خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں۔ آج جس مقام پر مسلمان کھڑا ہے، ہر خاص و عام ان حالات کا رونا رو رہا ہے، سب محسوس کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب رونا رو رہے ہیں، لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے، ان حالات سے باہر آنے کے لیے اللہ ماشاء اللہ کوئی حاجی علی جیسا کوئی آدمی اگر ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ہے تو ہے، ورنہ ان حالات سے باہر نکلنا نہیں۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اسباب کا رونا رو رہے ہیں، حالات کا رونا رو رہے ہیں، وسائل کی کمی کا رونا رو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال جمعیت علماء ہند نے ہندوستانی مسلمانوں کا سروے کرایا ہے، تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپیہ حاجی علی صاحب
2 लाख करोड़ रुपए मुसलमान अपने बेटे और बेटियों की शादियों में ज़ाया कर रहा है। जो बेटी को दे रहा है वो इसमें शामिल नहीं है, जो दामाद को दे रहा है वो इस पैसे में शामिल नहीं है, जो रिश्तेदारों में लेन देन हो रहा है जो जरूरी है वो तो करना ही है, वो इसमें शामिल नहीं है। जो इसराफ में, तब्जीर में जो रुपया खर्च कर रहा है वो है 2 लाख करोड़ रुपए साल। अगर अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे दे, हमारी सफ़ों में इत्तिहाद दे दे और अल्लाह के लिए हम कुछ कर गुजरने वाले बन जाएं, अपने लिए, अपनी मासूम नस्लों के लिए और बाद में आने वाली नस्लों की तामीर और तरक्की के लिए और वतन अजीज में एक बावकार शहरी की जिंदगी गुजारने के लिए अगर हम कुछ करने वाले बन जाए तो ये 2 लाख करोड़ रुपए तो इतने होते हैं कि तमाम तालीमी इदारे, तमाम मेडिकल इदारे, टेक्निकल इदारे, दीनी इदारे, हर तरह के इदारे अमल में आ सकते हैं और चंद सालों में समाज में, माशरे में, मुल्क में एक इनकलाब पैदा हो। उक्दा नहीं कोई जो वाह हो नहीं सकता और हिम्मत करे इंसान को क्या हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको उसने फिक्र और उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस को कबूल फरमाए। इस मुबारक मजलिस के मुनक़िद करने वाले हाजी साहब, इनके बेटे, इनका स्टाफ और यहाँ के तलबा और तालिबात और इस मजलिस को रौनक बख्शने वाले जो मुख्तलिफ इदारों की तालिबात, अल्लाह ताला इन सबको दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्लाह ताला इस फिक्र को लेकर, इस फिक्र को हम अपने दामन में गांठ बांध कर यहाँ से उठें कि जितनी भी जिंदगी हमारी है तामीर मुल्क व मिल्लत के लिए, तामीर मुल्क व मिल्लत के लिए इंशाअल्लाह तन मन धन से इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हम काम करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। हम काम करेंगे, कामयाबी काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी। मेहनत हमारी होगी, मदद अल्लाह की होगी। इंशाअल्लाह समाज में, माशरे में एक नेक सालेह समाज इंशाअल्लाह वजूद में आएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अली।